یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نے پچھلی ویڈیو میں نے جو قرآن جو میں ٹائٹل دی تھی کہ قرآن انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ میں نے اپلوڈ کیا تھا۔ تو قرآن میں تو کئی معجزات ہیں، ہم نے صرف ایک دو باتیں اس کے بارے میں جانی تھی جو میں نے ہمارے بڑے بڑے اسکالرز جناب اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جناب فرحت ہاشمی صاحبہ اور جناب نعمان علی خان صاحب سے سیکھتی ہوں۔ اور میں نے تفسیر ابن کثیر اور تفسیر مودودی مولانا مودودی صاحب اور تفسیر فرحت ہاشمی وغیرہ کا بھی تفسیر کا بھی مطالعہ کیا ہے۔ تو آج ہم سورہ بقرہ کے بارے میں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن شروع کریں گے، اور یہ ٹرانسلیشن میں آپ لوگوں کو صرف آدھے پارے کا ٹرانسلیشن صرف 30-40 منٹ میں سمجھا دوں گی۔ یعنی مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں کے پاس وقت کی کمی رہتی ہے، ہر کوئی یہ زمانے میں مصروف ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ کم سے کم وقت میں آپ کو یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ میں قرآن کی آیت پڑھوں گی، پھر اس کا لفظی ترجمہ کروں گی۔ تو اس طرح سے آج ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ کریں گے۔ تو سورہ بقرہ کا ٹرانسلیشن شروع کرنے سے پہلے ہم کو اس کے بارے میں، یہ سورہ کے بارے میں کچھ جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ سورہ بقرہ مدنی ہے، مدینہ شریف میں نازل ہوئی، اور مدینہ میں نازل ہوئی اس لیے ہم مدینہ کے حالات کو سمجھیں گے، یہ وہاں پر کیا حالات تھے۔ ویسے تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے مکہ میں تھے، مکہ میں کوئی اور حالات تھے، مدینہ میں کچھ۔ مکہ کے میں آپ کا سابقہ مشرک لوگوں سے تھا، جو جس کے پاس دین ابراہیمی تھا، اور وہ بھی بگڑی ہوئی شکل تھی دین ابراہیمی کی۔ وہ لوگوں کو نماز نہیں معلوم تھی، حج کرتے تھے وہ تو برہنہ کرتے تھے، اور روزہ تو معلوم ہی نہیں تھا ان لوگوں کو، وہ توحید کا نام ہی نہیں تھا ان پہ، شرک کرتے تھے۔ مکے میں 360 بت تھے، کعبے کے اندر 360 بت تھے۔ تو یہ ہجرت کے بعد، ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی یہ صورت۔ تو اس میں سمجھنے کے لیے اپنے کو تاریخی منظر سمجھنا پڑتا، تھوڑا تاریخی منظر سمجھنا پڑتا ہے اس کا۔ ہجرت کے قبل جو اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی وہ عرب میں تھی، عرب میں دی جا رہی تھی، جس میں ان لوگوں کو وہ لوگ اس سے غیر مانوس نہیں تھے، بالکل مانوس نہیں تھے دین سے وہ لوگ۔ ہجرت کے بعد یہودیوں سے سابقہ پیش آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ یہودی بستیاں بالکل مدینہ میں آ کے لوگ رہ گئے تھے، یہودی لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 10ویں سال ہجرت کر کے جب مدینہ آ گئے تو مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 طرح کے قوموں سے سابقہ پڑا۔ ایک سابقہ تو آپ کے صحابی تھے، جو آپ کے صحابہ پاکباز صحابہ جو ایمان پر قائم تھے۔ دوسرے مدینہ کے لوگ جو اب تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ لوگ تھے۔ اور تیسرے یہودی تھے، یہودیوں کے 3 قبیلے تھے جو مدینہ کے اطراف قلعے بنا کر رہ رہے تھے۔ جب یہ فلسطین سے نکال دیے گئے تھے تو مدینہ آ کر بس گئے تھے۔ ان کو معلوم تھا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، کئی وہ تھے ان کے پاس، تو وہ لوگ یہاں پہ یہی جگہ آئیں گے بلکہ آ کے بس گئے تھے یہ لوگ۔ 3 قبیلے تھے، بنو خنیقہ، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ تو یہ لوگوں سے رسول اللہ علیہ وسلم کا سابقہ پڑا، جو توحید، رسالت، وحی، آخرت اور سب کے ملائکہ سب کے قائل تھے، سب معلوم تھا ان لوگوں کو ان سب کے بارے میں۔ لیکن بہت زمانہ گزر جانے کی وجہ سے یہ ان توریت سے پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ توریت کو انہوں نے غلط انسانی کلام سے ملا دیا تھا، اور جو بھی اللہ کا کلام ان کے پاس موجود تھا اس کو بھی انہوں نے غلط تعویلوں کے ذریعے مسخ کر دیا تھا۔ تو اخلاقی اور ان کی عملی حالت بگڑ گئی تھی، اور اصلاح کے قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں رہتے تھے، اور جو بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا اس کو اپنا دشمن سمجھتے تھے یہ لوگ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کو دعوت دے، یہودیوں کو دعوت دے۔ تو سورہ بقرہ کی ابتدائی 15-16 صورتیں انہی کے بارے میں ہے، اور مدینہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کی بنیاد ڈالی، اور اللہ تعالیٰ نے تمدن، معاشرت، معیشت، قانون اور سیاست کے متعلق ہدایات دینی شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اس کے بارے میں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے بارے میں فرما رہے تھے یہ صورت میں. اور دوسری طرف مکے کے قبیلہ جو تھا وہ چڑھائی کرنے کے لیے تیار تھا مدینے کے حالات میں. تو یہ رسول اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر 3 طرح کے لوگوں سے سابقہ پڑا تھا. ایک وہ لوگ جو وہ تھے کیا بولتے وہ زمانے میں اچھا 3 طریقے سے لوگ تو وہ تو میں بتا دیا آپ لوگوں کو. اب ہم اس کا لفظی ترجمہ پڑھیں گے. یہ سورت مکی سورہ بقرہ مدنیہ ہے. مدنیہ یعنی مدینے میں نازل ہوئی اور اس میں 286 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں اس کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اس میں شروع کا لفظ نہیں ہے بسم اللہ میں. یہ چونکہ یہ حدیث تھی کہ اللہ کے نام سے شروع کرنے میں وہ ہے تو بڑا اللہ کے نام سے بڑی برکت ہے تو اس واسطے ہم شروع کرتی ہوں بولتی ہے. پر اسم بس کے معنی اسم کے ساتھ بی کے معنی ساتھ اسم بولے تو نام اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے. حروف مقطعات یعنی اس کے معنی نہیں بتائے گئے ہم کو لیکن قرآن مجید کے بعض صورتوں کے آغاز میں پائے جاتے ہیں یہ حروف مقطعات جیسا کہ الف لام را یاسین نون وغیرہ وغیرہ. تو جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس دور میں بھی ایسی حروف استعمال ہوتے تھے. یہ حروف کا استعمال معروف تھا. حروف کا استعمال معروف تھا. یہی وجہ ہے کہ قرآن کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا. ذالک الکتاب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں اور ممار اور جو کچھ بھی رزق دیا ہے ہم نے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین خرچ کرتے ہیں یہ لا ہے ابھی پوری نہیں ہوا مطلب پورا نہیں ہوا اس واسطے لا آتا دیکھیے اس کے بعد میں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں جو کچھ نازل کیا گیا آپ کے اوپر اور جو کچھ نازل کیا گیا آپ سے پہلے اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. تو یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون یعنی یہی لوگ ہیں ہدایت پر رب کی طرف سے اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان کے لیے آپ انہیں ڈرائیں آپ یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان کے لیے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم.
ہو رہا ہے ہو رہا ہے. اچھا شروع کر بند کرے آپ. نہیں کرے بند. اچھا شروع ہے. ٹھیک ہے چل رہا نا. کٹ کر دے سکتے ہو پارٹ. نہیں اچھا کر سکتے ہیں. ان الذین کفروا یعنی بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان کے لیے اگر وہ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم یعنی اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا اور لوگوں میں سے جو کہتا ہے ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر وبالیوم الآخر اور یوم آخرت پر وما ہم بمومنون اور وہ مومن نہیں ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یخادعون اللہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور وہ لوگوں کو جو ایمان لائے ان کو دھوکہ دیتے ہیں. وما یخدعون نہیں وہ دھوکہ دیتے سوائے اپنے نفسوں کے اور ان کو اس کا شعور نہیں ہے. وما یشعرون اور ان کو اس کا شعور نہیں ہے. فی قلوبہم مرض ان کے دل میں مرض ہے بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا اللہ نے ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا ہے. ولہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بما کانوا یکذبون اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مت فساد کرو زمین میں. قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صلح کرنے والے ہیں. الا انہم هم المفسدون یاد رکھو وہی لوگ ہیں فساد کرنے والے. ولکن لا یشعرون لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لائے لوگ. قالوا وہ کہتے ہیں آنؤمن کما آمن السفہاء کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسا کہ بے وقوف ایمان لائے ہیں. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون خبردار یاد رکھو بے شک وہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن اس کا انہیں علم نہیں ہے وہ جانتے نہیں ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے. قالوا آمنا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِم جب اکیلے میں اپنے شیاطین سے اپنے دوستوں سے جس کو اللہ تعالیٰ شیاطین کہہ رہے ہیں ملتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا کہتے ہیں اِنَّا مَعَکُمْ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَہْزِئُونَ ہم تو مذاق کرنے والے ہیں. اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون اللہ مذاق کرتا ہے کرے گا ان سے کرتا ہے یا کرے گا ان سے اور یمدھم وہ ڈھیل دے رہا ہے انہیں ان کی سرکشی میں اور وہ اس میں بھٹکتے پھرتے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. اولئک الذین یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے ضلالت کو گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں اور نہیں فائدہ دیا ان کو ان کی یہ تجارت اور نہ وہ تھے ہدایت پانے والے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے آگ جلائی. فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم انہیں کسی نے آگ جلائی اور ماحول روشن اور اس نے ماحول روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی بصارت چھین لی. ذہبہ نے چھین لیا اللہ نے ان کی بصارت نور یعنی بصارت. وترکہم فی ظلمات لا یبصرون اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں کہ وہ بھٹکتے پھرے نہیں دیکھ پاتے. صم بکم عمی وہ بہرے ہیں گونگے ہیں اور اندھے ہیں. فہم لا یرجعون اب وہ نہیں لوٹیں گے واپس ایمان کی طرف نہیں لوٹیں گے. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت. یہ مثال بیان کر رہے ہیں ہم جیسا کہ زور کی بارش ہو رہی ہے آسمان سے اس میں اندھیرے ہیں اور گرج ہے اور بجلی کی کڑک ہے
اور وہ ڈال لیتے ہیں، یجلونا یعنی وہ ڈال لیتے ہیں اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت، بجلی کی کڑکوں سے اور موت کے سے بچنے کے لیے، واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے ہے، گھیرنے والا ہے کافروں کو. یعنی ایک مثال دی جا رہی ہے، یعنی اسلام کو بارش سے تشبیہ دی گئی ہے، کسیبی یعنی بارش، زور کی بارش ہو رہی ہے، اس کے اندر ظلمات ہیں، یعنی اندھیرے بھی ہیں اس میں، یعنی نیک کام بھی ہے برے کام بھی ہیں اس کے اندر، گرج ہے یعنی مصیبتاں بھی ہے اس کے اندر، اور مصیبتوں کی وجہ سے وہ لوگ موت کے ڈر سے نہیں کرنا چاہتے وہ کام، یہ مطلب ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ ابھی ان کی برق ان کی نگاہ وہ بصارت چھین لے. کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی اجالا ہوتا ہے اس میں تو چل پڑتے ہیں اس میں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب کبھی اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت ان کی بصرات چھین لیتا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. یعنی مطلب یکادو یعنی قریب ہے کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم ہے نا، مطلب یہ ہے کہ جب کبھی اجالا ہوتا ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، چل پڑتے ہیں. جو بڑھ رہے ہیں اس میں یعنی اسلام میں اگر کوئی آسان کام کرنے کے ہیں تو وہ کرنے کو تیار ہوتے ہیں. جب کبھی پھر کلما اضاء لہ مشوا فیہ، یعنی جب کبھی اجالا ہوتا ہے اس میں تو چل پڑتے ہیں. اس کا مطلب ہے جب آسان کام ہوتے ہیں اسلام میں تو کر لینے تیار ہوتے ہیں، اور جب مشکل کام آتے ہیں وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جب اندھیرا ہوتا ہے یعنی مشکل کام آتے ہیں تو کیا کرتے، کھڑے ہو جاتے ہیں، کرنے کو تیار نہیں ہوتے. جیسا کہ جہاد کرو بولے، مال خرچ کرو، تو وہ مصیبت اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وَلَوْ شَاءَ، اگر تو اللہ تعالیٰ فرمائے اگر اللہ چاہتے تو ان کو ختم کر دے سکتے تھے. یہ فرمایا جا رہا ہے ان کی بصارت ان کی سماعت چھین لے سکتے تھے اللہ تعالیٰ. لیکن اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، عبادت کرو تمہارے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور وہ لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، وہی ہے جس نے پیدا کیا زمین کو فرش بنایا، وہی ہے جس نے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور نازل کیا آسمان سے پانی اور نکالا یہ پانی سے مختلف پھل اور رزق تمہارے لیے. فلا تجعلوا، مت بناؤ اللہ کے لیے اور بھی رب، اندادن میں اور بھی اللہ کو ساتھ شریک مت کرو، اور بھی رب مت، ایک ہی رب ہے اللہ، اندادن بہت سارے رب مت بناؤ. وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو. یہودیوں سے برا، یہودیوں کو معلوم تھا اللہ ایک ہے بلکہ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم کو شک ہے اس میں، مما نزلنا علی عبدنا، جو کچھ بھی ہم نے نازل کیا ہمارے بندے پر، فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو لے آؤ ایک ایسی صورت اس جیسی، اور ودعوا شہداءکم من دون اللہ، اور بلاؤ اپنے گواہوں کو بھی بلا لو مدد کے لیے اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی یہودیوں سے فرمایا جا رہا ہے، ان کو معلوم تھا نا اللہ ایک ہے، بلکہ اگر تم، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بلکہ وہ شک کرتے تھے ان لوگاں نہیں، قرآن کو کے بارے میں بھی شک کرتے تھے، حالانکہ قرآن اللہ کا کلام ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں اگر تم کو شک ہے تو جو بھی اللہ نے نازل کیا ہے، جو قرآن نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو تم یہ قرآن جیسی ایک صورت بنا کے لا سکتے تو بنا کے لاؤ، فرما رہے اللہ تعالیٰ. اور اس میں تم اپنے گواہوں کو بھی اپنی مدد کے لیے شامل کر لو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. پھر اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں اس کا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کر سکو اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آگ اور جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے. یعنی وہ آگ جلائی جائیں گی پتھروں سے اور انسانوں کو ڈال کے اس کا ایندھن بنایا جائے گا جہنم کا. اعدت یعنی وہ جو تیار کی گئی ہے جہنم کافروں کے لیے.
وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور خوشخبری سنا دو لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، انا لہم جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، جب کبھی ان کو رزق دیا جائے گا جنت میں پھلوں کا تو وہ کہیں گے ایسا تو ہم کو دیا گیا تھا اس سے پہلے، یعنی جو دنیا میں دیے گئے تھے ایسے پھل، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ دیے جائیں گے ملتے جلتے پھل جنت میں، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پر ازواج ہے، پاک بیویاں ہیں، یعنی مرد بیوی کے لیے شوہر ہیں، شوہر کے لیے بیوی ہیں پاک، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے مثال، ایک مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کم مثال بیان کرے، یعنی وہ لوگ بلا وجہ کے قرآن کو ماننا ہی نہیں چاہتے تھے، بلا وجہ کے قرآن میں غلط، وہ قرآن کے بارے میں بولتے تھے کہ یہ ایک ایسا کلام ہے جس میں چھوٹے چھوٹے مچھر کے بارے میں بولا جا رہا ہے، کتے کے بارے میں بات ہو رہی، گائے کے بارے میں بات ہو رہی، یعنی مذاق اڑاتے تھے قرآن کا، قرآن کو نہیں سمجھتے تھے اللہ کا کلام، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کی جواب دے رہے ہیں، یعنی مچھر کی مثال یہ اس سے کم بھی ہے تو اللہ تعالیٰ بیان کر سکتے ہیں، کیوں نہیں بیان کریں گے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، تو ایمان والے تو جانتے ہیں کہ بے شک یہ حق ہے اور اپنے رب کی طرف سے ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جو کفر کیے، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ کیا ہے ارادہ اللہ کا یہ مثال بیان کرنے کا، انہوں جو قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس واسطے ایسے ایسے ہیلے نکالتے رہتے چھوٹے چھوٹے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تو ان کو کیا کریں گے، گمراہ کر دیں گے، بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا جائے گا اس سے، اور بہت سارے لوگوں کو اس سے ہدایت دی جائے گی، وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ وہ نہیں گمراہ کرے گا اس کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، سوائے فاسقوں کے یعنی گناہ گاروں ہی کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے گا، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جنہوں نے توڑ دیا اللہ کے عہد کو، اس کا میثاق پکا وعدہ کرنے کے بعد، میثاق ہی اس کے عہد کو، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور پکے عہد کو توڑ دیا اور وہ رشتوں کو بھی کاٹتے ہیں جس کو جوڑنے کا اللہ حکم دیا تھا، اور وہ یفسدون فی الارض، اور جو فساد کرتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کیسا تم انکار کر سکتے ہو اللہ کا جبکہ تم مردہ تھے، اللہ نے تم کو حیات دیا، ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر تم کو وہ مارے گا، پھر تم کو وہ زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اسی کے لیے وہی ہے جو پیدا کیا تم کو، جو کچھ تم کو اور جو کچھ بھی زمین میں ہے پوروں کو، سب کو، ثم استوی الی السماء، پھر وہ مستوی ہوا آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، پھر اس نے بنا دیے 7 آسمان، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، وَإِذْ قَالَ، جب کہا ربک تیرے رب نے، للملائکۃ فرشتوں کو، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں ایک خلیفہ زمین میں، خلیفہ یعنی جانشین، میرا جانشین، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو فرشتوں نے کہا کیا تو بنائے گا زمین میں خلیفہ جو فساد کرے گا اس میں اور جو خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں اور تجھے مقدس جانتے ہیں، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہا اللہ نے بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی فرشتوں سے کو علم یہ تھا کہ انسانوں سے پہلے زمین میں جنات رہتے تھے، وہ جو آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے اور خون بہاتے تھے، تو فرشتے سمجھے کہ پھر انسان کو بھی آپ پیدا کر رہے ہیں تو وہ بھی ویسی کرے گا، یہ کہہ رہے ہیں فرشتے، تو اللہ تعالیٰ فرمانے نہیں تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں ان کے بارے میں، آج انسانوں کے بارے میں میں جانتا ہوں، فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر
اللہ آدم نے جان لیا تمام ناموں کو، ہر چیز کے ناموں کو جان لیا آدم نے، کلہا پورے پورے، پھر ارزہم پھر پیش کیا ان کو ملائکہ کے سامنے، یعنی وہ سب چیزوں کو جو بھی تھے ملائکہ کے سامنے پیش کی گئیں، اور بولے کہ فقالا انبیونی باسمائی ہاؤلائی، پھر کہا گیا فرشتوں سے کہ بتاؤ مجھے یہ تمام چیزوں کے نام، ہاؤلا ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو فرشتوں نے کہا پاک ہے تو، ہم کو علم نہیں ہے اس کا سوائے اس کے کہ جتنا بھی علم تو نے دیا ہے ہم کو، ہم جانتے ہیں اتنا جو تو نے سکھایا ہے ہم کو، انکا انت العلیم الحکیم، بے شک تو بڑی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ قالا یا آدم انبئہم باسمائہم، کہا آدم نے کہا اللہ نے اے آدم یہ بتا دو نام، بتائے انہیں یہ نام اسماء ان چیزوں کے نام، فلما انباہم باسمائہم جب بتا دیے آدم نے تمام نام، سب تمام چیزوں کے نام، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو کہا اللہ نے کیا نہیں میں کہا تھا تم کو کہ بے شک میں جانتا ہوں غیب کی باتوں کو، آسمان اور زمین کی، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو اور جو کچھ بھی تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسجد لآدم، پس جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیسا سوائے ابلیس کے، ابا واستکبرا وکانا من الکافرین، وہ تکبر کیا، انکار کیا اور تکبر کیا اور تھا وہ کفر کرنے والوں میں سے۔ وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت زوجک الجنت، ہم نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور دونوں کھاؤ اس میں سے شوق سے جہاں کہیں بھی سے تم چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، مت قریب جاؤ یہ درخت کے ورنہ ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، بس پھسلایا شیطان نے ان دونوں کو، اور اخرجہما اور نکال دیا ان دونوں کو جس میں وہ تھے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ لَكُمْ عَدُوٌّ، ہم نے کہا نکل اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے اور وہیں ساز و سامان ہے تمہارا ایک وقت کے لیے، إِلَىٰ حِينٍ۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پس سیکھ لیے آدم نے ان کے رب سے کچھ کلمات اور وہ مہربان ہوا اس پر، آدم پر۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهُ جَمِيعًا، پس ہم نے کہا اتر جاؤ یہاں سے دونوں، شیطان اور آدم حوا سب تینوں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور جب کبھی بھی یاتینکم آئیں گی تمہارے پاس میرے پاس سے ہدایت، اور جو کوئی اتباع کرے گا وہ ہدایت میری ہدایت کی، تو ان کو نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ یہی ہے، دیکھو ایک کے بعد ایک پیغمبر کو بھیجتے ہی گئے۔ آدم علیہ السلام جب دنیا میں آ گئے تھے، آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر، اس کے بعد شیش علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر پورے پیغمبراں آتے گئے ایک کے بعد ایک۔ والذین، اور وہ لوگ، کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو کفر کیے اور جھٹلائے ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، وہی آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی تھی، اور پورا کرو میرے عہد کو، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ ہی سے تم ڈرو، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ،
اور ایمان لاؤ جو کچھ بھی میں نے نازل کیا، جو تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی قرآن جو میں نازل کیا ہوں وہ تو تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس جو کتاب توریت ہے اس میں بھی وہی باتیں تھیں، قرآن میں بھی وہی باتیں ہیں۔ ولا تکونوا اول کافر بہ، مت ہو جاؤ تم پہلے انکار کرنے والے، یعنی وہ لوگوں کو تو کتاب دی گئی تھی، اللہ کو رسول کو ماننے والے تھے وہ لوگ، تو یہ مشرک تو جو عرب کے جانتے ہی نہیں تھے پیغمبروں کو، تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہی تم پہلے کافر، تم ہی پہلے کافر مت ہو جاؤ۔ یہ مشرک لوگ ان لوگوں علم والے لوگ کہلاتے تھے، یہودی لوگ، ان لوگوں سے جا کے پوچھتے تھے ہمارے پاس ایک نبی ہونے کا اعلان کرے، یہ کہ سچے ہیں نبی وہ کیا ہے، ان لوگوں سے جا کے علم لیتے تھے۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، لا تشتروا مت بیچو میری آیتوں کو تھوڑی قیمتوں میں، وإیایا فاتقون اور مجھی سے ڈرو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، مت ملا دو حق کو باطل کے ساتھ، وتکتموا الحق وانتم تعلمون اور نہ تم چھپاؤ حق کو، توریت میں سب حق تھا وہ بھی چھپاتے تھے وہ لوگ، اور تم جانتے ہو، وانتم تعلمون یہودیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ سب۔ وقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو اچھائی کا اور بھول جاتے ہو اپنے بارے میں، اور تم پڑھتے ہو کتاب کو۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر حاصل کرو نماز سے، واستعینوا مدد طلب کرو اللہ سے، اور صبر نماز سے۔ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، اور یہ نماز پڑھنا بہت بھاری ہے لیکن ڈرنے والوں کے لیے نہیں۔ الذین یظنون انہم، وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں کہ بے شک وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے، ملاقو ربہم، ملنے والے ہیں ان کے رب سے، وانہم الیہ راجعون، اور اسی کی طرف ان کو لوٹنا ہے۔ ان لوگوں کے لیے بھاری نہیں ہے نماز پڑھنا، جو ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، جو جس کو یقین ہے اللہ سے ہم ملنے والے ہیں تو وہ ضرور اللہ سے ڈرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو، جو انعمت علیکم، جو میں نے انعام کیا تم پر، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے فضل کیا، بہت فضیلت دی تم کو تمام عالمین پر، بے شک میں نے فضیلت دی تم کو تمام عالمین پر، تمام لوگوں پر ان کو فضیلت دیے تھے اللہ تعالیٰ۔ بنی اسرائیل کو سمندر پھاڑ کے ان کو وہاں سے نکالے، جو فرعون ان کے اوپر تکلیف دیتا تھا، ان کو بچائے فرعون کے غضب سے، یعنی انہیں کیا کرتا تھا، فرعون کے بچوں کو قتل کرتا تھا، بچیوں کو زندہ رہنا دیتا تھا، عورتوں کو اور بچیوں کو، اور وہ تو یہ موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے آئے نا، موسیٰ علیہ السلام کا یہی کام تھا خالی اپنے بنی اسرائیل کو فرعون کے غضب سے چھڑانا، لے کے آئے، سمندر پھاڑے، ان کے لیے منو سلوا اتارے، اللہ تعالیٰ کتنی فضیلت دی ہے ان کو۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈرو اس دن سے جس میں کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی نفس کسی نفس کے، ولا یقبل منہا شفاعۃ ولا یؤخذ منہا عدل ولا ہم ینصرون، اس دن نہ کوئی نفس کسی نفس کے کام آئے گا اور نہ کوئی کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ لیا جائے گا کوئی بدلہ، اس دن کسی کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا، یعنی پیسہ دے کے کم چھوٹ جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکیں گا قیامت کے دن۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ وہاں کسی کی مدد ہوں گی، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یعنی اب فرعون میں دیکھو، اور جب ہم نے نجات دی تم کو فرعون سے، فرعون کی قوم سے، وہ تکلیف دیتے تھے تم کو بہت بری تکلیف عذاب کی۔ یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور وہ زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، پھر جب ہم نے پھاڑ دیا سمندر کو اور ہم نے نجات دی تم کو، اور ہم نے غرق کر دیا پھر آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہ بڑا تاریخی ہسٹوریکل واقعہ تھا، ساری دنیا دیکھی، یہ سمندر پھٹا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی فوج کو لے کے پار ہو گئے۔
وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر جب وعدہ لیا ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا، تو تم نے بنا لیا بچھڑے کو ان کے بعد معبود، یعنی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلائے تھے توریت دینے کے لیے، 40 رات تک آؤ بلکہ، تو یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بچھڑے کو، گائے کو معبود بنا لیے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، پھر ہم نے معاف کر دیا تم کو، درگزر کیا تم سے، من بعدہ، اس کے بعد، ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ تاکہ تم شکر ادا کرو، شکر گزار بن جاؤ۔ وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، پھر جب ہم نے عطا کی موسیٰ کو کتاب اور فرقان تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ نے اس کی قوم کو، یا قومی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، اے میری قوم، موسیٰ نے کہا اے میری قوم، بے شک تم نے بہت ظلم کیا ہے اپنے نفسوں پر یہ بچھڑے کو معبود بنا کے۔ فتوبوا الی باریکم، توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، وقتلوا انفسکم، اور قتل کرو اپنے نفسوں کو، ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہ خیر ہے تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے پاس، فتاب علیکم، پھر مہربان ہوا وہ تم پر، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے یہ کرنے کی وجہ سے، بچھڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے فرمایا ان کو کہ تم ایک جو بھی ایسا کرے تھے بچھڑے کو جو معبود بنا، ان کو قتل کر دو۔ تو بہت سارے 60-70 ہزار لوگ قتل کیے گئے، جو بھی ایسا غلط کام کرے ان کو ان کی رشتہ داری قتل کیے، یہ ان کی سزا تھی۔ وہ کرنے کے بعد پھر جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا، فتاب علیکم، اللہ مہربان ہوا تم پر، علیکم انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، پھر جب تم نے کہا موسیٰ کو، اے موسیٰ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو سامنے، یعنی وہ بولے تھے کہ اللہ کو بتاؤ ہمارے کو، ہم سامنے دیکھیں گے، اللہ کو دیکھنا چاہتے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو پکڑ لیا ان کو ایک بجلی نے اور تم دیکھ رہے تھے، پھر بجلی گر گئی ان کے اوپر اور مر گئے تھے وہ۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر زندہ کیا اللہ نے تم کو، مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، تمہاری موت کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو، شکر گزار بن جاؤ۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، پھر ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، یعنی وہ 5-6 لاکھ لوگ تھے تو ان کے اوپر رہنے کو گھر نہیں تھے نا، تو کیسا رہتے تھے دھوپ میں، تو اللہ بادل کا سایہ کرتے تھے ان کے اوپر۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ، اب کھانے پینے کو کہاں سے آتا تھا، 6 لاکھ لوگوں کے لیے کھانا پینا، تو اللہ نے ان کے لیے من و سلوہ اتارا، یعنی روٹی کے جیسا اوپر سے گرتا تھا وہ جم کے روٹی بن جاتی تھی، اور منو میں تو بہت سارے پرندے آ کے ان کے سامنے بیٹھ جاتے تھے، وہ پکڑ کے پرندوں کو بھون کے کھاتے تھے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ یہ پاک غذا جو بھی ہم نے رزق دیا ہے تم کو۔ وما ظلمونا لیکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم نے نہیں ظلم کیا ان پر لیکن وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے، کرنے والے ہیں، کرتے تھے نہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور جب ہم نے کہا تم داخل ہو جاؤ یہ بستی میں اور کھاؤ اس میں سے جہاں کہیں سے تم چاہو، اچھا فراغت سے کھاؤ یہ، تو فَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہوئے یہ بستی کے دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور انہوں نے کہا حِطَّةٌ، معاف کر دے اللہ ہم کو اور ہمارے خطائیوں کو، سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، تو جلد ہی زیادہ دے گا اللہ احسان کرنے والوں کو۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ، تو بدل دیا ان لوگوں نے یہ قول کو دوسرے قول سے جو کہا گیا تھا، الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، جو کہا گیا تھا ان کو۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبُوا بِعَصَاكَ الْحَجَرَ،
یہی 6 رکو تک ہی روک دیں اب. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. جب موسیٰ نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِبْ تو ہم نے کہا مارو تمہارے لکڑی سے پتھر پر ضرب لگاؤ. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا تو پھوٹ نکلے 12 چشمے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ بس لے لیا ہر کوئی انسان اپنے پینے کی جگہ. کلوا واشربوا من رزق اللہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق کے ساتھ. ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور مت سرکشی کرو اللہ کی زمین میں، زمین میں فساد والے بن کر. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. پھر جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر، اور دعا کرو ہمارے لیے تمہارے رب سے کہ وہ نکالے ہمارے لیے جو کچھ بھی زمین اگاتی ہے. کیا بخلیہا یعنی ککڑی، کھیرا، ککڑی، گیہوں، فومیہا گیہوں، عدسیہا مسور کی دال، و بصلیہا پیاز. قالا تستبدلون الذی ہوا ادنی بالذی ہوا خیر. کہا اللہ نے کیا تم بدل دینا چاہتے ہو اس کو جو ادنا ہے اس چیز سے جو اچھی ہے. اہبطوا مصرا فإن لکم ما داخل ہو جاؤ زمین اس میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم داخل ہو جاؤ مصر، ایک شہر میں مصر میں داخل ہو جاؤ. فإن لکم ما سألتم تمہارے لیے وہ ہے جس کا تم سوال کر رہے ہو. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ اور مار دی گئی ان پر ذلت اور مسکنت. یعنی کیا ہوا، ان لوگوں کو بولے کہ جا کے علماء بولے کہ ہم کب تک، ہم کو بھی ایک شہر ملک دو ہم رہنے کے لیے. بولے تو اللہ تعالیٰ فرمائے تھے جو پہلے ہی ہو گیا نا کہ تم وہ شہر میں باب میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے. بلکہ اللہ تعالیٰ بولے تو لوگ نہیں، وہ جو سجدہ کرتے ہوئے جاؤ بلکہ ہتتن بولے تھے، وہ ورڈ کو بدل کے ہنتتن بولے اور وہ شہر میں گئے بھی نہیں. اور بولے آخر میں یہ بولے کہ نہیں موسیٰ تمہارا خدا جا کے آگے آئیں گے یہ بات، تمہارا خدا جا کے لڑو، ہم تو بس یہیں بیٹھے رہیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام بولتے اللہ تعالیٰ میں ان کے آپ اتنے مہربانیاں کریے ان کے اوپر، اس کے باوجود بھی یہ لوگ نہیں بات سن رہی میرا ان پر کوئی حق نہیں ہے، آپ ان پہ میرے میں دوری ڈال دو. بول تو یہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مار دی گئی ان پر. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ مار دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی. وباؤوا بغضب من اللہ اور وہ پلٹے اللہ کے غضب کے ساتھ. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے انکار کیا اللہ کے آیتوں کا. ویقتلون النبیین بغیر الحق اور انہوں نے قتل کیا نبیوں کو بغیر حق کے. قتل کیا نا، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیے، حالانکہ وہ اللہ کے نبی ہے. عیسیٰ علیہ السلام پہ نہیں مانتے تھے، ان کو مریم کے بیٹے ہیں بلکہ نہیں مانتے تھے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے سرکشی کی اور وہ حد سے بڑھنے والے لوگ تھے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی بن گئے، والنصارى اور جو نصارہ بن گئے، والصابئین اور صابین یہ آگ کو پجانے والے لوگ تھے. لیکن جو کچھ ایمان لایا باللہ اللہ پر اور یوم آخرت پر، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے، وہ عمل صالحا اور جو نیک عمل کرتا ہے، فلہم اجرہم عند ربہم تو ان کے لیے اجر ہے اللہ کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون وہ نہ ان کو خوف ہوگا ان کو اور نہ وہ غمگین ہوں گے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ فَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ پھر جب ہم نے لیا تم سے پکا وعدہ. اور پکا وعدہ کیسا لیا؟ طور پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا کے. رفعنا نے اٹھایا، ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو. خذوا ما آتیناکم یعنی پکڑو لے لو جو بھی ہم نے تم سے احکامات دے رہے ہیں تم کو، بقوت قوت کے ساتھ. واذکروا ما فیہ لعلکم اور یاد کرو جو بھی ہے اس تاکہ تم تقوی اختیار کرو. ثم پھر جب
ثم تولیتم من بعد ذالک، پھر تم پھر گئے، بدل گئے اس کے بعد. فلولا فضل اللہ علیکم، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تو تم خسارے میں ہو جاتے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیا بس کہ وہ ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ. بلکہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. پھر جب تم نے جان لیا وہ لوگوں کو، تم جو حد سے نکل گئے تھے. حد سے نکلنے والے کون تھے تم میں سے؟ سبت والے، ہفتے والے. یعنی ایک بستی تھی جو سمندر کے پاس رہتی تھی وہاں. تو ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَقُلْنَا، ہم نے کہا ان کو، کونوا قردۃ، بندر ہو جاؤ، خاسئین، ذلیل و خوار، اللہ کی نافرمانی کرے ان لوگاں. تو ان کو بندر بنا دیے گئے وہ لوگاں. کیا نافرمانی کرے وہ لوگ کہ ان کو ہفتے کے دن منع تھا تجارت کرنا یا کچھ بھی دنیا کا کام کرنا، صرف عبادت کرنے کا تھا ان کو ہفتے کے دن. تو لوگوں نے عبادت چھوڑ کے کام کاج کرتے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بندر بنا دیے. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. وَجَعَلْنَاهَا، تو ہم نے بنایا ان کو عبرت. یہ بندر بنا دیا تو کہا ہے عبرت ہے ہمارے لیے بھی، یہ عبرت بنا دیا ہم نے ان کو، ان کے لیے جو تھے ان کے ساتھ، ان کے سامنے. وما خلفہ، جو بھی ان کے ساتھ تھے ان لوگوں کے لیے عبرت تھی، اور جو بھی بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت ہے وہ لوگوں کو جو بندر بنا دیے گئے. وَمَوْعِظَةٌ، اور یہ نصیحت ہے متقیوں کے لیے. وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ، اس کی قوم سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تم کو کہ تم ذبح کرو ایک گائے کو. قالوا، انہوں نے کہا، آتتخذونا ہزوا، کیا تم مذاق کرتے ہیں ہم سے؟ یعنی ان لوگ مچھلی کو معبود بولتے تھے نا. یہ کیا بات ہوئی، ہمارے معبود کو قتل کرو بول رہے ہیں؟ کیا تم موسیٰ تم مذاق کر رہے ہیں ہم سے؟ پوچھ رہے ہیں. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ نے کہا میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی اگر میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، یعنی میں صحیح سچ کر رہا ہوں، بتا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو انہوں نے کہا کہ دعا کرو موسیٰ اپنے رب سے کہ ہم کو بتاؤ وہ گائے کیسی ہونا چاہیے. قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ گائے بوڑھی ہونا اور نہ چھوٹی ہونا، جوان ہونا. اوان بین ذالکا، یعنی اوسط درجے کی عمر کی ہونا. فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، کر گزرو جو بھی تمہیں حکم دیا گیا ہے. قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا دعا کرو ہمارے لیے ربک، تیرے رب سے. یبین لنا ما لونھا، تو بتاؤ ہم کو کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. یعنی وہ بار بار لوگ حجت کر رہے تھے رنگ کیسا ہونا، کیسی ہونا، وہ یہ اس وجہ سے کہ وہ ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے، گائے کو کاٹنا نہیں چاہتے تھے نا، ان کو معبود مانتے تھے. معبود کو کیسا کاٹ دیں گے، قتل کریں گے. قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، اب رنگ کیسا ہے پوچھے تو پھر کہا اللہ نے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کہتا ہے کہ اس کا رنگ زرد رنگ کی ہونا چاہیے. فاقع لونھا تسر الناظرین، وہ رنگ ایسا اچھا ہونا، خوب گہرے رنگ کا ہونا جو خوش کر دے دیکھنے والوں کو، ایسا رنگ ہونا. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پھر پوچھ رہے ہیں انہوں نے کہا ہم دعا کرو اپنے رب سے، ابھی اور بتاؤ نشانیاں اس کی ظاہر کرو ہمارے اوپر کیسی ہونا گائے. پھر وہی بات کر رہے ہیں. ان البقرۃ تشابہ علینا، اب کہے کہ ہاں بے شک اب ہمارے کو معلوم ہو گیا کیسی یہ بے شک یہ گائے ہمارے لیے مشتبہ ہو گئی ہے، ایک شبے میں ڈال دی ہے ہمارے کو. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، ہاں بتاؤ اس کا رنگ کیسا ہے، کیسی ہونا، پھر اور کچھ بولو تو ہم پہچان لیں گے، ہدایت پا لیں گے، معلوم کر لیں گے. بول رہے ہیں قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تسیر الارض وتسقی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر رنگ کے بعد میں بھی پھر نہ بولنے لگی کہ کیسی ہونا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ہونا بقرۃ لا ذلول، جو نہ جوتی ہوئی، نہ وہ کھیت کا کام کری بھی ہو، اور نہ تسیر الارض، تسیر بول تو نہ وہ ہل چلاتی ہو زمین میں، ایسی گائے ہونا، نہ کبھی وہ کھیت میں کام کری پانی دی اور نہ کھیت کو پانی دی، انہیں ہل بھی نہیں چلائی. ولا تسقی الحرث، اور نہ وہ پانی دی کھیت کو، کھیتوں میں بیلیں استعمال کرتے ہیں نا پانی کے لیے، تو ویسی بھی نہیں ہونا چاہیے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ.
مسلمۃ لا شیۃ فیہ، اور پوری صحیح سلامت ہونا، اور کوئی داغ دھبا بھی نہیں ہونا اس کو، لا شیۃ فیہا۔ خالد آنا جیتا بالحقی، ہاں انہوں نے کہا اب تو بتا لے آیا ہے حق، صحیح بات اب کیا ہے تو۔ فذبحوها وما کادوا یفعلون، انہوں نے ذبح کیا اس کو حالانکہ وہ نہیں تھے ویسا کرنے والے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو، ہانے کے اور ڈال دی گئی تم پر اس کے لیے ڈالنے، ہاں، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ تعالیٰ نکالنے والا تھا جو بھی تم چھپاتے تھے، یعنی تمہارے اوپر یہ تم قتل کرنے والے نہیں تھے، تم اس کو اس واسطے کہ تمہارے پنے وہ اس کی محبت ڈال دی گئی تھی تمہارے دلوں میں، اس واسطے اللہ تعالیٰ وہ محبت کو جو بھی تم اس کو معبود مانتے تھے نا، وہ نکال دینے والا تھا تم سے، تمہارے دلوں سے بات جو بھی تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْ نَضْرِبُهُ بِبَعْضِهَا، پس ہم نے کہا کہ لگاؤ اس کے ایک حصے کو، انہیں نہیں وہ کیا تھا وہ معاملہ، انہیں وہ لگا ایک انسان کو قتل کر دیتے اور بولتے نہیں، ایک دوسرے پہ اس کا الزام ڈالتے رہتے، تو قتل کیا مت قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ کون قتل کیا وہ معلوم کرنے کے لیے ان کا ایک وہ بنا دیا، ان کے دل میں جو محبت تھی بچڑے کی، وہ قتل کر کے گائے کے ایک حصے کو، اس کے مردہ کو لگاؤ تو انہیں زندہ ہوتا۔ کذالک یحیی الموتیٰ، تو زندہ ہو کے بول دیتا کون قتل کرے تھے۔ تو اسی طرح یحیی اللہ، اسی طرح زندہ کرتا ہے اللہ مردوں کو، مردہ زندہ ہو کے بات کرانا تو اللہ تعالیٰ اس کی مثال دینے، اسی طرح زندہ کرتا ہے اللہ موت کے بعد۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اس کے نشانیاں تاکہ تم عقل پکڑو۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، اس کے بعد ایسے سخت ہو گئے جیسا کہ پتھر ہوتے ہیں، اور پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تمہارے دل۔ وَإِنَّ، ایسے ابھی بھی دیکھو فلسطین میں کتنے وہ کر رہے ہیں وہ لوگ، کتنے سخت دل ہے یہودی لوگ، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں دیکھو ان کے بارے میں کتنے سخت دل ہے وہ لوگ۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں میں بھی، لما یتفجر منہ الانہار، پتھروں میں بھی ایسے پتھر ہیں جن میں سے نکلتی ہیں نہریں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور پتھروں میں سے تو بعض ایسی ہیں جو گر پڑتے ہیں، پھٹ پڑتے ہیں اور اس میں سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسی ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ نہیں غافل ہے جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بعد ما عقلوه وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ أَفَتَطْمَعُونَ، کیا تم طمع کرتے ہو کہ وہ ایمان لائیں گے تم پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے تم کو یہ خواہش ہے کہ وہ ایمان لائیں گے تم پر، تم کو یہ طمع ہے، تم چاہتے یہ۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ، اور ایک فریق ایک گروپ ان میں سے سنتا ہے اللہ کے کلام کو، پھر بدل دیتا، یحرفونہ پلٹا دیتا، بدل دیتا ہے سننے کے بعد۔ وَعَقَلُوهُ، اور جو انہوں نے سمجھ لیا اسے، اس کے بعد سمجھنے کے بعد پلٹا دیتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملتے ہیں وہ لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذْ خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، پہلے بھی یہ بات کہی جا چکی ہے دیکھو، اور جب اکیلے ہوتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ، إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا، تو کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ بَارِئِكُمْ، اور اپنے لوگوں سے بولتے ہیں کیا تم یہ باتیں جو تم بتاتے ہو انہیں، وہ کیوں تم جو اللہ نے کھول دیا ہے تم پر، تو کیوں ان لوگوں کو بتا دے رہے ہیں، یعنی تورات کی باتیں جو سچی باتیں ہیں وہ مت بتاؤ بولتے، تاکہ ایک حجت قائم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بولیں گے تم معلوم ہے تم کو یہ سب باتیں بولیں گے، تاکہ وہ جھگڑا کریں گے قیامت کے دن اللہ کے پاس، مت بتاؤ تورات کی باتیں، ان کو صحیح باتیں جو لکھے ہوئے ہیں اس میں بول رہے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وہ آپس میں بول رہے ہیں لوگ، یہودی لوگ۔
اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، تو اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے کیا بھلا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو، جو کچھ بھی تم ظاہر کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے دل کی باتیں معلوم ہوتی نا، انسان دل میں بولو یا ایک دوسرے سے بولو یا اعلان کر کے بولو یا چھپا کے بولو، سب جانتا ہے اللہ تعالیٰ ہر بات. تو اللہ تعالیٰ فرما رہی وہ آپس میں تو ایسا بولتے رہے ہیں اللہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے امی یعنی ان پڑھ لوگ جو نہیں جانتے کتاب کو، إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. نہیں یہاں تک ہی اور ہاں وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے امیون کچھ ان پڑھ ہیں، لا یعلمون وہ نہیں جانتے کتاب کو، سوائے کتاب کا سوائے تمناؤں کے، تمنا ہے امیدیں ہیں ان کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور کہ وہ سوائے گمان کرتے ہیں، یظنون وہ سوائے گمان کرتے. تو یہاں تک ہی رکھیں گے ہم، نصف ہے یہاں پر، آدھا پارہ ہو گیا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، یہاں رکیں گے ہم.